وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو اس وقت یاد کیجئے، من قبل فاستجبنا لَهُ، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی بے چینی سے، بڑی تکلیف سے نجات دی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پر ہم نے اس کی مدد کی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے پہلے گزرا ہے، جب ان کی قوم نے ان کو ستایا، تکلیفیں دیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ باری تعالیٰ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما، زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھ، یعنی ان کی ہلاکت کی بد دعا کی، ورنہ یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولادیں بھی ایسی ہی فاجر اور کافر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی، اور آپ کے سوا جتنے بھی کافر تھے سب کے سب برباد ہو گئے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت کم مقدار تھی۔ قوم سختی، ایذا دی اور تکلیف سے رب عالم نے اپنے نبی کو بچایا، 950 سال تک آپ ان میں رہے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے سب اپنے شرک و کفر سے نہ ہٹے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، داؤد اور سلیمان کی یاد کیجئے، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں، یعنی انہوں نے جو بھی فصل تھا وہ سارا کھا کر ختم کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے، یُسَبِّحْنَا، جو تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیْرَ، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم کرنے والے ہی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ، یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی انگور کی تھی جس کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نفشت کے معنی ہیں رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے، اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں، رات کے وقت چرنے کو نفشت کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا، یعنی رات کو ایک ریوڑ آیا بکریوں کا اور فصل وغیرہ سب کچھ کھا لیا، کچھ تباہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا صورت ہے؟ جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور باغ بکری والوں کو دے دیا جائے، یہ اس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، انگور لگیں اور پھر اسی حالت پر آ جائیں جس پر تھیں، تو باغ والے کو یہ اس کا باغ سونپ دے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں واپس دے دے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ تو ظاہر ہے داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنا سامان لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے وہی فیصلہ سنایا کہ جس کی بکریاں
ہیں وہ باغ والے کو دے دی جائیں اور باغ اس بکریوں والوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی دیکھ بھال کرے، جو ابھی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے واقعات ہیں لیکن مشہور یہی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا۔ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ صفت عطا فرمائی تھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز و تند ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ تمام مخلوقات ان کے تابع تھیں، چاہے وہ جنات ہوں، شیاطین ہوں، اور اسی طرح ہوائیں، پرندے، جانور، سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ تو یہاں پر ہواؤں کا ذکر ہے کہ ہم نے زوراور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو انہیں ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین یعنی ملک شام میں پہنچا دیتی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب شام جانا چاہتے تو ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا ان کو وہاں پہنچا دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اس نے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فاستجبنا له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا سن لی۔ فکشفنا ما به من ضر، اور جو دکھ ہونے تھا اسے دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، اور اس کے اہل و عیال عطا فرمائے۔ ومثلہم معہم، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی دگنا۔ رحمتا من عندنا، اپنی خاص مہربانی سے۔ وذکری للعابدین، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مالی نقصان بھی ہوا۔ تو یہ بیماری بھی تھی اور ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ انی مسنی الضر، کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے بیماری کی حالت میں اور مال کے نقصان کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تندرستی بھی عطا فرمائی، ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کے جو مال کا نقصان تھا، ان کے اہل و عیال فوت ہو گئے تھے، تو ہم نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، بلکہ اس سے بھی دگنا اولاد عطا فرمائی۔ وذکری للعابدین، تاکہ یہ ہمارے نیک بندوں کے لیے نصیحت کا سبب بن جائے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ لوگ سب نیک تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ذوالکفل ظاہر تو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے ذکر میں ان کا نام آیا ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک صالح شخص تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، بڑے ہی عادل تھے، بامروت تھے۔
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و ایمان کیے اور ان پر قائم رہے، قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یا تو یہ نبی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کے کوئی برگزیدہ بندے ہوں گے۔ وَظَنُّونِ مچھلی والے، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے سے چل گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور خیال کیا کہ ہم اسے تنگ نہ پکڑیں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر تو اندھیروں میں ہی اندر سے پکارا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ غصے کی حالت میں چلے گئے۔ فَظَنَّ، اور یہ خیال کیا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر قادر نہیں آئیں گے، اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر اس نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور اسے غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا ہے۔ یہ پیغمبر حضرت یونس بن متی علیہ السلام تھے۔ انہیں موصل کے علاقے کی بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی، آپ وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے کی حالت میں ناراض ہو کر چلے گئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں اپنے جانوروں اور مویشیوں کے جنگل میں چلے گئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر نہایت گریہ زاری سے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دی۔ ادھر ان کے جانوروں کی غذا ختم ہو گئی اور وہ سب اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجز قوم یونس کے ان کے ایمان کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچا لیا اور موت کی مہلت دے دی۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے چلے، کشتی میں سوار ہوئے، آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کسی آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے کہ وزن کم ہو جائے۔ تو جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری مرتبہ بھی ان کا نام نکلا، اب آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر اخضر سے بحکم اللہ ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ آپ کی ہڈی توڑی، نہ جسم کو کچھ نقصان ہوا۔ آپ اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی ہے، ذنون۔ عربی میں مچھلی کو نون بھی کہتے ہیں، سمک بھی کہتے ہیں۔ آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا، خیال تھا کہ اللہ آپ کو تنگی میں نہ پکڑے گا۔ بس یہاں نقدر کے یہی معنی حضرت عبداللہ بن عباس مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ وزکریا اذ نادی ربہ، زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ،